أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا یا مصطفیٰ یا انشاءاللہ ماں کی گود میں رہ کر بچہ جو کچھ سیکھے گا پوری زندگی نہ کوئی استاد دے سکتا ہے نہ کوئی عالم دے سکتا ہے. ماں بہت کچھ اپنی اولاد کو دے سکتی ہے اپنی تربیت کے ذریعے اپنے دودھ کے قطرات کے ذریعے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم سے وابستہ ہو جاؤ, نماز کی 100% پابندی کرو, انشاءاللہ تمہارے بچے پر وہی ذہن مرتب ہوگا جو تم اپنے گھر میں دینا چاہو گی, جو تم اپنی گود سے دینا چاہو گی. آج آگوش کا بھی لے لیا صدقے تیرے, آج آگوش کا بھی لے لیا صدقے تیرے. شکر مولا کا بجا او تو ہو کیسے, شکر مولا کا بجا او تو ہو کیسے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ باطل کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے تو ٹیمپریری نمازی نہیں پرماننٹ نمازی بن جاؤ. نماز کے سلسلے میں ایسی پنکچولیٹی پیدا کرو کہ ادھر وقت داخل ہوا کہ ادھر نماز کے لیے تیار ہو گئے, اور جب تک نماز نہ ادا ہو طبیعت میں بے قراری موجود ہونی چاہیے. تو قرآن کہتا ہے متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ہم امتی ہیں, کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ اپنے کو امتی کہیں؟ کیا امت کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ امت کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں. ایک قائد جماعت اپنے گروہ سے اسے نکال دے گا جو جماعت کے اصولوں کو توڑے گا, جو جماعت سے انحراف کرے گا, جو جماعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا, یا اس قدر کسل مند ہوگا کہ جماعت کے دیے ہوئے کام کو نہیں کرے, اسے جماعت سے نکال دے گا. یہ تو رحمت اللہ العالمین کہ ہمیں اپنی جماعت سے نکال نہیں رہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بات کے میں کہنے میں بھی بہت دکھ محسوس کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں. رسول پاک کی امتی ان کی جماعت کے فرد, جو امت انہوں نے تشکیل دی, جس امت نے پوری کائنات پہ اپنی عظمتوں کے پرچم لہرائے, جس امت نے نبی کے مقدس فرمان پہ عمل کر کے دنیا کے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی, جس امت نے اپنی شوکت کے پرچم پہاڑوں کی بلندیوں پر, سمندروں کے سینے پر اور صحراؤں پہ گاڑے, کیا وہی امت ہمیں امتی بن جانا ہے. اور واللہ جس روز امتی بن جائیں گے ہمارا ضمیر کہے گا یقیناً ہم جنتی بھی ہوں گے, نجات ہمارے لیے ہوگی, مگر امتی بننا ہوگا. تمہیں ہو قاسم نعمت ملی تم سے سب نعمت, تمہیں ہو قاسم نعمت ملی تم سے سب نعمت, تمہارے ٹکڑوں پر میرا گزارا یا رسول اللہ. نوجوانان ملت اسلامیہ برائی سے دور ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ سے قریب ہو جاتے ہیں. اس تحریک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ تحریک دلوں سے نفرتوں کو نکال کر عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا چراغ روشن کر دیتی ہے. اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر
یہ الفاظ زبان پر برملا طور پر آتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سنی دعوت اسلامی پر بڑا فضل و کرم فرمایا، اور آپ تمام حضرات یہاں جس عقیدت اور محبت کے ساتھ مجتمع ہیں، آپ کے اس اجتماع کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے اور بے ساختہ زبان پہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ کا یہ اجتماع تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔